قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دے کر آزمائیں گے تاکہ وہ اپنی غفلت کی زندگی سے توبہ کر کے میری طرف رجوع کریں۔ انسانیت پر بالخصوص امت پر مختلف حالات آتے رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ حالات اللہ کی رضا کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ حالات اللہ جل شانہ کے خفا ہونے، ناراض ہونے کا پیغام دے کر انسانیت کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں اور رجوع الی اللہ کی دعوت چلاتے ہیں۔ موجودہ جو کرونا وائرس، یہ بھی ان آزمائشی حالات میں سے ایک حالت ہے، اور اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ انسانیت بالخصوص امت مرحومہ رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف مکمل طور پر رجوع اور توبہ طائب ہو جائے، تاکہ اللہ جل شانہ اس آزمائش کی گھڑی سے امت کو خیر و عافیت کے ساتھ پار فرما دیں۔ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے امت کو جو اس آزمائش کی گھڑی میں ڈالا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ممکن ہے رب تعالیٰ جل شانہ امت سے خفا ہے، ناراض ہے۔ اس لیے اس کا تقاضا ہے کہ امت اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کر لے۔ اور یہ جو وائرس ہے، اس کی دو حالتیں، دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے یہ سازش ہو اور ممکن ہے یہ آزمائش ہو۔ البتہ آزمائش سے بڑھ کر سازش لگ رہی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ، کہ کوئی بیماری پھیلتی نہیں، اور پھر اس طرح بدفعلی سے منع فرمایا ہے، اور انسان کے ضمیر کو اس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ سے 3 دعائیں مانگی تھیں، جن میں سے 2 قبول ہوئی تھیں اور 1 قبول نہیں ہوئی تھیں۔ ان 2 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی جو قبول ہوئی کہ یا اللہ میری امت مرحومہ کو اجتماعی طور پر ہلاک نہ فرما دے۔ تو یہ وائرس، یہ بھی ماحول بن رہا ہے اجتماعی طور پر ہلاکت کا، لیکن حضور کی دعا پر یقین ہے کہ انشاءاللہ امت مرحومہ اجتماعی طور پر ہلاک نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بھی مد نظر رکھ لیا جائے کہ اس حضور کی دعاؤں پر ہی گھمنڈ نہ ہو۔ اللہ جل شانہ نے جو امت کی مدد، نصرت اور امت کی فضیلت ذکر فرمائی ہے، اس پر گھمنڈ نہ ہو، بلکہ ان حالات سے رب تعالیٰ کی طرف توجہ کا ایک اچھا موقع ملا ہے۔ خوب رب تعالیٰ کی طرف آہوزاری کی جائے، الحاح زاری کی جائے، گریہ زاری کی جائے، خوب دعائیں مانگی جائیں، اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت ہو۔ جس طرح ڈاکٹرز فرماتے ہیں نا کہ بھئی 3 دن کو 5 مرتبہ ہاتھ دھو لیا جائے، تو ہاتھ دھونے سے بڑھ کر پورا وضو کر لیا جائے۔ دن کو 5 مرتبہ سے زیادہ وضو اگر کر لیا جائے، بار بار وضو کیا جائے، انشاءاللہ ظاہری خطائیں مٹ جائیں گی۔ جب ظاہری خطائیں مٹ جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ باطنی وبائیں بھی دور فرما دیں گے۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کثرت سے اللہ کی طرف توبہ طائب ہونے، اور ایک درود پاک ہے، اس کا بھی وظیفہ کیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس بیماری سے شفا کا سامان مہیا فرمائیں گے۔ بہت آسان الفاظ ہیں، یاد کرنا بھی مشکل نہیں ہے، پڑھنا بھی مشکل نہیں ہے۔ درود کے الفاظ یہ ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اس درود پاک کو اور آخری 4 قل کو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے بدن پہ دم کیا جائے، پانی وغیرہ پہ دم کیا جائے، اسے پیا جائے، اپنے بدن پہ ملا جائے، یا اسی طرح دعاؤں کا بھی اہتمام ہو، اللہ جل شانہ راضی ہو جائیں گے۔